الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أو كما قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستوں اور حاضرین اعظام، قابل قدر سامعین اعظام اور معزز مصلیان کرام، دیکھیں ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو تلاوت کری، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی صورت اور جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ جس دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا تھا اس دور کا منظر کیسا تھا۔ آپ سبھی جانتے ہیں اس دور میں کیا کیا برائیاں تھیں، کیا کیا فساد تھے، کیا کیا بغض و عناد تھے، اور کیسے کیسے حالات تھے، اور کیسے لوگ زندگی بسر کرتے تھے، جنہیں نہ جینے کا طریقہ پتہ، جنہیں نہ مرنے کا طریقہ پتہ، جن کے اندر ایک دوسرے کے تئیں کوئی ادب نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا، جن کے ماں باپ کے اندر کوئی عظمت نہیں تھی، اولاد کے تئیں اور اولاد جو ہے ماں باپ کے تئیں کوئی ادب و احترام نہیں تھا۔ اور ایک ایسا دور تھا جہاں پر کفر و شرک چاروں طرف سے تاریکی کی طرح چھائی ہوئی تھی، یعنی یہ جو سورج نکلتا تھا وہ سورج گمراہی کا نکلتا تھا، ضلالت کا نکلتا تھا، وہ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی ایسی تھی کہہ لیجئے کہ جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا اور بتایا، اور جب ہمارے نبی کو نبی بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو خاتم الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا، اس وقت جو ہے سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نہیں نازل کری کہ ہاں میری عبادت کرو، اعبدوا اللہ، میری عبادت کرو، یہ اللہ نے آیت نازل نہیں کری،
کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جانتے تھے اللہ تبارک و تعالی کہ ان تمام برائیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ان تمام ضلالت اور گمراہیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایک واحد حل بتایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب ہماری یہ امت پڑھی لکھی ہوگی، جب ہماری امت دین کا علم جانتی ہوگی، جب ہماری نسل جو ہے دین کے علم سے آشنا ہوں گے، دین کے علم سے جو ہے بہرور ہوں گے، تو پھر تمام ایک ایک کر کے برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنی برائیاں ہیں، جو طرح طرح کی گمراہیاں ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ ہم اور آپ دین کے علم سے اتنا واقف نہیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ جانتے کہ اس برائی کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس خرافات کے کیا کیا جو ہے کتنے جو ہے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کی قبر میں کیا سزا ہے، جہنم میں اس کی کیا سزا ہے، اللہ اس برائی کے تئیں کیسے دیکھتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کے نظریے اپنے کیسے رکھے؟ جب ہم جانتے، جب ہم پڑھتے، اتنا علم سیکھتے تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ لیکن افسوس کی بات کہ جس امت کو، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پہلی آیت نازل فرما کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ اسی امت کا حال یہ ہے کہ وہ نہ دین کے علم سے واقف ہے، اور نہ شریعت کے علم سے واقف ہے، اور نہ دنیاوی علم کے سے واقف ہے۔ آج غیروں کا طرز دیکھ لو، غیروں کو دیکھ لو، انہوں نے کم سے کم کیسے جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا کر کے کہاں تک پہنچا دیا، اور کیسے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا تھا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، لیکن آج ہم نے جو ہے اپنے اس اللہ کی تعلیمات کو بلا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت سے ہم جو ہے دور ہوتے چلے گئے، جس کا نتیجہ اور خمیازہ یہ ہوا کہ آج یہ امت جو ہے ان پڑھ بن کر کے زندگی گزار رہی ہے، ایک غلامانہ زندگی گزار رہی ہے۔ جس طرح ایک غلام کو رکھ کر، جس طرح ایک جو ہے نوکر کو رکھ کر زندگی گزارتا ہے، مالک اس سے جو جس طرح کا کام چاہتا ہے کرواتا ہے، آج اسی طرح کا حال اس امت کا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا جو ہے ایک فارمولہ چھوڑ دیا۔ اگر وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کو پکڑ لیتا، جس نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو پڑھتے چلے جاؤ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم جو ہے دین کا اتنا علم تو سیکھیں، اتنا علم ہم دین کا ضرور سیکھیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں ہماری شریعت میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کیا چیزیں باطل ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں بے وجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس وقت تک ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی ہیں جب تک کہ ہم دین کا بنیادی علم نہیں سیکھیں گے۔ میرے معزز دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس ضلالت کے دور میں، گندگی کے دور میں اور رذالت کے دور میں کوئی اور دوسری آیتیں نازل نہیں فرمائی۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ بتلائے یہ بات کی چیزیں ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ میرے معزز دوستو، اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کا اتنا علم سیکھنا اور جاننا اس کا ضروری ہے جتنا جو ہے اس کو پتہ چل سکے وہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر تمام جو بالغ ہو چکا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ کسی بھی طرح کا فرد ہو، اس کے اوپر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر مان کر کے بتا دیا۔ لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اتنا علم تو دور، ہم جو ہے اتنا علم کسی سے پوچھ کر کے بھی سیکھنا نہیں جاننا چاہتے، پوچھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی اگر مسئلہ ہو تو کم از کم جو ہے اپنے علماء کرام سے جو ہے اس مسئلے کو پوچھ سکیں، لیکن نہیں۔
چلیں کس طرح ہم نے بھی زندگی گزار دی اور آپ نے بھی کس طرح زندگی گزار دی، نہیں سیکھ سکے، لیکن اب پوچھ پوچھ کر کے رہبری تو کر سکتے ہیں، پوچھ پوچھ کر کے جو زندگی گزار سکتے ہیں، کم سے کم اپنی آنے والی نسل کو تو ہم اتنا علم دے سکتے ہیں، اتنا علم سکھا سکتے ہیں جس سے ان کو پتہ چل جائے۔ آج خدا کی قسم ہماری جو نسل اس طرح بیراہ روی کی شکار ہے، دین سے دور ہے، دین سے نفور ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسل کو بھی اتنا علم نہیں سکھایا۔ یہ آنے والی نسل، یہ ہماری نسل، یہ جو ہماری نسل ہے، یہ تو ہمارے اہل و عیال ہیں، یہ تو ہماری رعایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے تئیں، اپنے بیوی کے تئیں، ہر ایک کے اوپر وہ نگراں ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس نگرانی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو تمہیں اولاد عطا کری تھی، ہم نے جو تمہیں اہل و عیال دیے تھے، تم نے اس کی کیسی پرورش کری، تم نے اتنا علم اس کو سکھایا یا نہیں سکھایا۔ ہر ایک اپنے اپنی اولاد کے اوپر ذمہ دار ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب اگر ہم انہی بچوں کو صحیح طریقے سے علم دے سکیں گے اور ان کو جو ہے اللہ سے متعارف کرا سکیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کو بتا سکیں گے، اور اس کے بعد جب یہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے، تو یہی اولاد جو ہے کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اور اس دنیا میں رہتے رہتے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندہ ختم بھی ہو جائے، بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، وہ قبر میں چلا جائے، وہ اپنے قبر میں رہے، اور اس کے بعد بھی اس کو جو ہے 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز تھی وہ یہی تھی، کوئی ایسا کام کر جائے، کسی بیوہ کے لیے مکان بنا جائے، یا مسجد میں کچھ جو ہے تعمیراتی کام کر کے چلا جائے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ تک یہ ثواب ہو جاتا ہے، وہ رہے نہ رہے، قبر میں رہے، لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ آدمی بتلایا تھا جو علم دین سکھاتا ہو، جو علم دین پڑھاتا ہو، کسی نے کسی کو جو ہے کچھ سکھا دیا، کسی نے کسی کی کچھ رہبری کر دی، اب اس کے بعد وہ شخص اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اب وہ شخص اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی قبر میں ہے، لیکن اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص ہے جس نے جو ہے اپنی کوئی نیک فرما بردار اطاعت شعار اولاد کو چھوڑا ہو، اور وہ متقی بن کر کے زندگی گزار رہا ہو، اپنے باپ کے لیے وہ ایصال ثواب کر رہا ہو، قبر پر جا کر کے وہ جو ہے فاتحہ پڑھ رہا ہو، ایسا شخص بھی جو ہے وہ قبر میں رہے لیکن اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو میرے معزز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو جو ہے دین سے وابستہ کریں، اتنا علم سکھائیں جس سے ان کو پتہ چل سکے کہ ہاں شریعت کے مطابق زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ آج اگر ہم نے جو ہے چند ٹکوں کے چکر میں، حرص و لالچ کے چکر میں، طمع اور حرص کے چکر میں اگر جو ہم نے اپنے بچوں کو دین سے وابستہ نہیں کیا، دین سے نہیں جوڑا، اور حقیقت میں یہ جو ہے انہوں نے دین سے روگردانگی کری، شریعت سے جو ہے منہ پھیر کر کے زندگی گزاری، تب پھر یاد رکھ لینا کل قیامت کے دن ہمارا گریبان سب سے پہلے پکڑا جائے گا، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی نگرانی کیسے کری، تمہارے یہ بچے جو ہے، تمہاری نسل، یہ تم ان کے نگراں تھے، تم ان کے محافظ تھے، تم نے ان کی کیسی پرورش کری۔ کل قیامت کے دن ہم سے اس کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میرے معزز دوستوں، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے دین سے وابستہ کریں۔ اس کے لیے کتنا بہترین نظم چل رہا ہے، کتنا مؤثر جو ہے انداز ہے، آپ خود دیکھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی مسجدوں میں جو ہے مکتب کا قیام نہیں تھا، اس سے پہلے جو ہے مسجدوں میں، ہر مسجد میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی، بچوں کا جو ایک جو ہے پاس کا، یعنی ان کو جو ہے سہولت کے ساتھ جو ہے پڑھانے کا ایک کسی بھی طرح کا کوئی نظم نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ نظم ہر جگہ برقرار ہے۔ آپ فرخ آباد دیکھ لیں، اس کے بعد کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں، ہر جگہ جو ہے یہی حال ہے کہ جو ہے مسجدوں کو جو ہے ایک دین کا قلعہ بھی بنایا گیا، کیونکہ یہ مسجد کا ہی اصل کام ہے کہ اس مسجد سے خیر بھلائی پھوٹے، اس مسجد سے ہی وہ خیر و بھلائی کے چشمے جاری ہوں۔ تو اسی لیے مدرسے میں پڑھانے کے لیے پورا وقت چاہیے ہوتا ہے، بچوں کو وہیں رہنا ہوتا ہے، وہیں سونا ہوتا ہے، وہیں کھانا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول کی لائن سے پڑھاتے ہیں، عصری تعلیم سے بھی وابستہ رکھتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے 1-1.5 گھنٹے کا مکتب کا قیام عمل میں وجود آیا۔
تو الحمدللہ اس مسجد میں بھی مکتب چلتا ہے. آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس مسجد میں یعنی اس مکتب میں جو ہے بچوں کو جوڑیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں جا کر کے کوئی پڑوس میں ایسا بچہ تو نہیں ہے جو ایسے ہی پھر رہا ہو, آوارہ گردی کر رہا ہو, اس کو جائے منائے اور لے جا کر کے یہاں پر جو ہے مکتب سے جوڑے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, یہ مسجد کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے, جیسا کہ ہم ہر بار بتاتے رہتے ہیں. میرے معزز دوستوں, خدا کی قسم جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کے ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں, حالات سے ہم ٹکرا رہے ہیں, اگر ہم نے جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے صحیح تربیت اور پرورش نہیں کری, اگر ہم نے ان کو اتنا علم دین نہیں سکھایا, تو پھر یاد رکھ لینا ہمیں جو ہے اپنی نسل کا ابھی سے جو ہے ان کے غیر ایمانی کا جو ہے جنازہ پڑھ لینا چاہیے. ابھی سے ہمیں جو ہے ان کے ایمان کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے. یہ دور ایسا دور آ چکا ہے. اب ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسکول کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو جو ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے جو مکتب کی تعلیم ہے اس سے ضرور اس کو وابستہ کریں. آپ دیکھیں کتنا بہترین نظم ہے, اس سے پہلے یہ نظم نہیں تھا. قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے, پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں, دعائیں سنت ہیں, ذکر و اذکار ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کو بتائے جاتے ہیں. اس سے بہترین اور کوئی منظم اور مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع کو جو ہے غنیمت جانے اور ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. میرے معزز دوستوں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اور جو حضرات جو ہے اپنے بچوں کو یا وہاں پڑھاتے ہیں یا کہیں اور پڑھاتے ہیں, آپ ایک بات سمجھ لیجئے, یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن کریم جو ہے اس کی یہ عربی زبان میں ہے, اور آپ عربی جانتے ہیں, عربی اپنے اندر ایک فصاحت رکھتی ہے, ایک بلاغت رکھتی ہے. عربی خود اپنے آپ میں اتنی جاندار ہے جو دوسروں کو جو الفاظ پرووائڈ کرتی ہے. یہ ایک ایسی جو ہے زبان ہے. اب آپ جو ہے اپنے بچوں کو قرآن کسی ایسے استاد سے پڑھوا دیں یا جو ہے کہیں ایسے اپنے گھریلو میں پڑھوا دیں جس سے جو ہے نہ اس بچے کی ادائیگی ہو, جس سے نہ اس کی تلفظ ہو, تو پھر یاد رکھ لینا یہی قرآن کہتا ہے. قرآن پڑھنے والے بہت سے جو ہے قرآن کے پڑھنے والے ہیں, قرآن ان کو ثواب دیتا ہے, اور بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو جب ہماری ادائیگی نہیں ہوگی اور ہمارے صحیح تلفظ نہیں ہوں گے تو یہی قرآن آپ کے اوپر لعنت کر رہا ہے. بجائے اس کے ثواب ملے آپ کو اس کا گناہ مل رہا ہوگا. کیوں؟ آپ نے اس کو جو ہے صحیح استاد سے نہیں سیکھا, آپ نے جو ہے اس کو پڑھنے کا جو ایک انداز ہوتا وہ نہیں سیکھا. یہ قرآن کریم ہے, یہ عربی زبان ہے. آپ خود دیکھیں, ایک مثال دیتے ہیں ہم, قل هو اللہ احد, یہ ہا جو ہے ہم حلق سے نکالتے ہیں, احد کے معنی ایک کے آتے ہیں, لیکن اگر ہم اسی کو قل هو اللہ احد کہہ دیں اس کے معنی بزدل کے آتے ہیں. اب نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے قل هو اللہ احد کہ اللہ جو ہے بزدل ہے. ایک ایک کے ذرا سے الفاظ کے, ذرا سے حرف کے, ذرا سے زبر اور زیر کے جو ہے کئی معنی بگڑ جاتے ہیں, زمین اور آسمان کے معنی بگڑ جاتے ہیں. یہ کیسا جو ہے ہم اور آپ جو ہے ناانصافی کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہی نہیں سیکھتے ہیں, نہ ہی اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں ان کے اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں, ان کو سکھائیں. اس کے لیے جتنا بھی ہمیں کچھ جد و جہد کرنی پڑ جائے, جہاں فشانی اور قربانی دینی پڑ جائے, اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں خوشی اور خوشی اس کو سکھانا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بچوں کو صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, اور ہماری جو ہے آنے والی نسل کو اللہ تعالی جو ہے دین کا رہبر, دین کا داعی بنائے. وآخر دعوانا الحمد